Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala jamil anbiya'il mursalin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian. Pertama, kita akan membahas sebuah pertanyaan kepada saya tentang surat Abasa. Abasa ini adalah surat dalam Al-Qur'an, surat yang ke-80. Disebut surat Abasa diambil dari ayat pertamanya. Abasa wa tawalla wa an ja'ahul a'ma. Jadi abasa itu artinya merengut, cemberut. Kata orang Sunda itu baut gitu. Kalau tawalla itu melengos, berpaling. Telah datang kepadanya seorang buta. Jadi ini ayat menceritakan tentang kisah ketika Nabi sedang melakukan dakwah di hadapan pembesar-pembesar Quraisy. Di sana ada Abu Lahab, ada Abbas bin Abdul Muthalib, ada Umayyah bin Khalaf, dan ada orang-orang Quraisy yang lain. Beliau sedang fokus gitu, sedang fokus berdakwah. Tiba-tiba ada orang nyeletuk datang. Ya Rasulullah, alimni mimma alimakallah. Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya hal-hal yang Allah ajarkan kepada kamu. Nah, Nabi merasa terganggu dengan hal ini. Karena apa? Karena beliau sedang fokus. Beliau kemudian masang wajah cemberut sembari melengos. Seakan beliau mau bilang, kamu gak lihat ya, saya lagi dakwah. Ya memang gak ngelihat. Yang datang itu orang buta. Nah, namanya Abdullah bin Maktum. Dan ini kejadian ini Allah menegur beliau. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal salawasnya Nabi itu tidak pernah seperti ini. Nabi itu mengajarkan kepada kita untuk kita selalu tersenyum menghadapi orang-orang kita hadapi. Dan tidak pernah dengan wajah melengos, selalu berhadapan dengan wajah penuh. Karena kata beliau, tersenyum itu sebuah sedekah. Kita dapat pahala kalau kita ngadepin orang di depan kita dengan tersenyum, kita dapat pahala. Beliau tidak pernah ngadepin orang sebalik cemberut, tidak pernah gitu. Tapi tadi itu, karena beliau sedang fokus, sedang harap-harap cemas, mudah-mudahan ini orang-orang Quraisy ini mau masuk Islam. Karena kalau orang-orang ini mau masuk Islam, itu akan membawa banyak dampaknya orang-orang lain ikut masuk Islam. Nah ketika itu orang datang tiba-tiba, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya sesuatu yang Allah ajarkan kepada kamu. Dan beliau merasa terganggu. Sehingga beliau masang muka cemberut, berpaling. Karena tadi itu, seakan mau bilang, kamu gak ngelihat ya, saya lagi dakwah. Ya memang gak ngelihat yang datang ke orang buta. Namanya Abdullah bin Maktum. Di belakang hari, Nabi itu memberikan perhatian khusus sekali kepada Abdullah bin Maktum ini. Beliau bertanya apakah ada hal-hal yang beliau bisa bantu, seperti itu. Tapi sebetulnya, seperti kita bahas, Nabi tidak pernah seperti ini. Tidak pernah Nabi berlaku seperti ini. Ini sebetulnya adalah ajaran buat kita. Supaya kita dalam perjalanan hidup kita selalu menjaga sikap kita, selalu bermanis muka kepada orang lain. Senyum itu sebuah ibadah. Sementara cembetut itu sesuatu yang sangat buruk sekali gitu. Nah, pertanyaannya adalah kemudian, Kiai, apakah Abu Jahal dengan Abu Lahab itu sama orangnya? Tidak sama. Abu Jahal dan Abu Lahab tidak sama. Abu Lahab itu nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Uzza itu nama berhala mereka. Bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu kakeknya Nabi. Jadi orang ini adalah, kalau orang Sunda bilang uaknya Nabi. Kalau orang Jawa bilang Pak D-nya Nabi. Punya hubungan yang sangat dekat sekali pada Nabi. Dan awalnya beliau sangat sayang sekali pada Rasulullah. Sayang sekali sampai dia menikahkan, bukan beliau ya, dia menikahkan anaknya, dua orang anaknya kepada anaknya Nabi, pada Ibu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Yang di belakang hari ketika Nabi turun ayat
Ya ayuhal mudatsir, qum fa'anzir. Wahai orang berselimut, bangunlah dan sebarkan agama secara terbuka. Waktu beliau menyebarkan Islam secara terbuka, nah, Abu Lahab menjadi musuh. Abu Lahab tidak suka. Bahkan putri Nabi dua-duanya dikembalikan lagi kepada Nabi. Nabi senang. Alhamdulillah nggak ada anaknya. Dari dua-dua anak Abu Jahal nggak ada anaknya. Kemudian Ibu Ruqayyah dinikah oleh sahabat Utsman. Tapi sayang sekali ketika terjadi perang Badar, Ibu Ruqayyah meninggal dunia. Nabi lah yang menguburkan jenazah Ibu Ruqayyah di Baqi. Sahabat Utsman turun ranjang nikah kepada Ibu Ummi Kulsum. Ini pun sama, tidak dapat anak dan tidak lama kemudian juga meninggal dunia. Nabi juga yang menguburkan jenazah Ibu Ummi Kulsum di Baqi. Jadi 3 orang putri Nabi. Jadi kalau kita balik ke kita tinggalkan dulu. Kita lagi bicara soal Abu Lahab. Abu Lahab tuh segitu jahatnya sampai ada surat Al-Quran yang khusus membahas tentang dia. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron datalahabin wa amra'atu amalatal atau fi didia abdom min masad. Celakalah kedua tangan Abu Jahal, benar-benar celaka. Tidak ada gunanya harta dan perbuatannya. Sampai disebutkan istrinya. Dan juga istrinya, Abu Jahal itu adalah bapaknya api, istrinya pun pembawa kayu bakar. Itu orang suka menyebarkan omongan, menyebarkan fitnah. 2 orang ini sudah dijamin orang akan masuk ke neraka jahanam, akan masuk ke nerakanya mereka, nerakanya orang kafir. Jadi segitu jahatnya Abu Jahal. Tapi kalau Abu Jahal itu meninggal tidak dalam perang. Yang meninggal dalam perang itu, Abu Lahab tidak meninggal dalam perang. Yang meninggal dalam perang itu Abu Jahal. Kalau Abu Jahal nama aslinya Amr bin Hisham. Ini juga sama. Ini orang jahat sekali, paling jahat, terus mengusir Nabi, mengusir Rasulullah. Bahkan dia ketika peristiwa Nabi hijrah ke Madinah itu, yang merencanakan membunuh Nabi itu Abu Jahal. Dia merencanakan mengumpulkan seluruh kabilah, taruh satu wakil, nanti malam kita bunuh Muhammad. Itu terjadinya kemudian peristiwa Nabi meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. Jahat sekali Abu Jahal ini. Nah dalam perang Badar, dia dijatuhkan oleh 2 orang pemuda Ansor, kakinya terpotong, kemudian dipenggal kepalanya oleh sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Dibawa ke Nabi kepalanya, kemudian dibuang sumur yang ada di badan. Tapi anak Abu Jahal namanya Ikrimah. Di belakang hari menjadi salah satu pahlawan perang Islam setelah Khalid bin Walid. Ya itulah, begitulah tulisan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ikrimah juga baru masuk Islam ketika pendudukan Mekah. Sebelumnya malah ikut perang dalam perang Badar. Tapi tidak ikut dalam perang Badar, dia nggak ikut. Tapi dia pada waktu pendudukan Makkah, dia melarikan diri. Dia nggak mau masuk Islam. Sampai kemudian disusul oleh istrinya datang ke Nabi minta pengampunan, Nabi diampunin. Dibujuk, sudah datang ke Makkah, sudah diampunin kamu. Sudah diampunin, malah dia masuk Islam, menyatakan keislamannya, malah Islam menjadi bagus sekali, malah jadi salah satu panglima perang di dalam Islam. Jadi itu cerita tentang Abu Lahab dan Abu Jahal. Orangnya berbeda, jahatnya sama-sama gitu. Sampai kalau kita bilang orang paling jahat itu Abu Jahal. Nggak ada yang lebih jahat dari Abu Jahal. Kalau bilang kita orang jahat, jahatnya kayak Abu Jahal. Abu Jahal itu, kalau mereka orang kafir bilangnya itu Abu Hakam, orang yang bijaksana. Kita bilangnya Abu Jahal. Jahal itu bodoh. Bodoh disembah berhala. Nah berhala dibikin sendiri, disembah sendiri. Itu cerita tentang sahabat Umar bin Khattab. Suatu hari dia sudah menjadi khalifah, kedapatan dia tersenyum-senyum sendiri. Tanya, ya Amirul Mukminin, kamu kenapa senyum-senyum? Saya tuh ingat kejadian zaman dulu, zaman jahiliyah. Saya bikin berhala dari roti. Ketika musim paceklik tiba, itu roti saya makan. Kan? Tuhan saya makan, kata Umar bin Khattab. Sementara Abu Lahab itu sudah kita jelaskan tadi, sebetulnya adalah punya hubungan sangat dekat sekali kepada Rasulullah. Namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Nah Bapak Ibu, sebetulnya hal yang paling penting yang saya ingin saya sampaikan adalah ini ada seorang namanya Menachem. Dia Profesor Menachem. Lihat namanya aja ini orang-orang Yahudi. Tapi dia fasih berbahasa Indonesia. Dan dia menyebarkan fitnah. Dia bilang katanya Al-Quran itu isinya tidak valid. Sudah tercemar kemana-mana. Mana buktinya? Buktinya lihat ayat itu peristiwa Isra Mi'raj. Mana mungkin Isra Mi'raj terjadi pada waktu Nabi hidup itu kira-kira tahun 620 Hijriah. Padahal Masjidil Aqsa-nya dibangun tahun 715 kata dia. Dia orang dogol.
Yang dibangun tahun 715 itu bukan Masjidil Aqsa. Yang dibangun itu adalah the Dome of the Rock. Kalau orang pernah ke Masjidil Aqsa, dia tahu yang saya maksud. Itu kubah, kubah emas. Qobtis Sahra namanya. Sementara Masjidil Aqsa itu bukan dibangun tahun 715. Masjidil Aqsa sudah dibangun di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Ibrahim itu punya istri Sarah, meninggalkan tempatnya karena dizolimi oleh raja waktu itu, Namrud, menuju ke Mesir. Sampai di Mesir, Raja Mesir Durjana, setiap isi cantik diambil, suaminya dibunuh. Waktu lewat Ibrahim ditanya, ini siapa? Ini adik saya. Dia berdusta. Inilah dusta yang ketiga kalinya. Akhirnya Sarah dimasukkan ke dalam harem. Di malam hari itu Ibrahim menangis minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu setiap raja megang Sarah, tangannya lumpuh. Setiap dia pegang tangan Sarah, tangannya lumpuh. Setiap dia pegang Sarah, tangannya lumpuh. Akhirnya Sarah dikembalikan oleh Ibrahim, bahkan Ibrahim diberikan hadiah seorang budak, Hajar namanya. Lama Ibrahim rumah tangga dengan Sarah tidak mendapatkan anak, padahal Sarah tahu Ibrahim pengen saja punya anak. Akhirnya Hajar ikhlas, Ibrahim menikah kepada Sarah ikhlas, Ibrahim menikah kepada Hajar. Baru dinikah sebentar, Hajar langsung hamil. Dan kemudian lahirlah seorang bayi laki-laki yang sangat bagus paras wajahnya, diberi nama Ismail. Setelah Ismail lahir, Ibrahim lebih sering di tempat Hajar, Sarahnya cemburu. Allah memerintahkan Ibrahim membawa Hajar dalam perjalanan sangat panjang sekali menuju tempat yang sekarang kita kenal sebagai nama Mekah. Sampai di Mekah, Hajar diberikan bekal sedikit makanan, diberikan minuman, kemudian ditinggal. Kata Hajar, suamiku, kepada siapa aku titipkan kami berdua? Aku titipkan kalian berdua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jawaban Hajar luar biasa. Kata Hajar, kalau begitu aku ikhlas suamiku. Aku ikhlas titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru tinggal sebentar, makanan minum habis, Hajar gelisah. Dari jauh dilihat kok sepertinya ada air di Bukit Sofa. Dia pergi ke Sofet Marwah, ternyata cuma Fata Morgana. Dilihat keliling, barangkali ada kabilah yang lewat, nggak ada. Dia lari ke Bukit Marwah, lihat keliling, barangkali ada kabilah yang lewat, nggak ada. Itulah simbol ibadah sa'i yang sekarang kita kerjakan, dari Sofa ke Marwah. Sementara itu Allah mengutus malaikat Jibril menghentakkan kakinya dan keluar sumur jam yang sekarang kita kenal. Setelah sumur jam-jam keluar, berbondong-bondonglah kabilah-kabilah Arab tinggal di sekitar Zam-Zam. Di antaranya tinggal suku Zurhum, suku Jurhum. Di belakang hari Ismail secara teratur menengok anak istrinya. Tibalah saat Ibrahim diperintahkan menyembelih Ismail. 3 kali perintah turun, akhirnya Ibrahim pun membawa Ismail keluar kota ke tempat yang sekarang kita kenal dengan Mina. Di sanalah kemudian Ibrahim berkata kepada Ismail, Ismail anakku, kamu adalah buah hati saya, kamu adalah kecintaan saya. Tapi sesungguhnya Allah memerintahkan saya menyembelih kamu. Dan jawaban Ismail, jawaban seorang di belakang hari Allah mengangkat dia sebagai Rasul. Ayahku, kalau itu perintah Allah, laksanakan ayah. Laksanakan. Saya cuma minta 3 perkara. Tolong ayah pisaunya tajam supaya saya jangan menderita. Tolong ayah, saya minta diikat supaya jangan meronta. Tolong balikan wajah saya. Ayah jangan lihat wajah saya. Nanti ayah nggak jadi bunuh saya. Yang berikutnya adalah tolong lepaskan baju saya. Berikan kepada ibu saya. Kalau ibu saya kangen, bisa cium-cium baju saya. Tibalah hari di mana Ibrahim akan melaksanakan menyembelih Ismail. Tiba-tiba turunlah perintah Allah. Ismail digantikan dengan gibas. Itulah lambang ibadah korban yang sekarang kita kerjakan. Ismailnya tidak jadi disembelih, digantikan dengan gibas. Itu ibadah korban, ibadah yang sunnah, tapi sunnah muakkad yang diancam oleh Nabi. Jangan dekati masjidku, siapa orang tidak berkorban padahal dia mampu. Ingat-ingat omongan saya itu. Itu bukan omongan saya, omongan Rasulullah. Jangan dekati masjidku, barang siapa tidak berkorban padahal dia mampu. Kita harus berkorban, 1 orang 1 ekor kambing. Kalau Sabtu boleh untuk 7 orang. Kalau Nabi korban bukan seekor, berpuluh-puluh ekor kambing kalau beliau korban. Kita lanjutkan selanjutnya. Tibalah saat kemudian Ibrahim diperintahkan membangun Ka'bah. Ibrahim membangun Ka'bah di tempat di mana dulu ada bapak kita Adam melakukan tawaf. Adam tawaf beli batu munjur berwarna merah. Di belakang hari Allah memberitakan Ibrahim membangun Ka'bah di sana. Jadi Ka'bah dibangun bukan sembarang tempat. Ketika bangunan Ka'bah makin tinggi, Ibrahim bingung gimana cara naruh batu ini. Itulah Allah menurunkan batu yang sekarang kita kenal dengan Maqam Ibrahim. Itu batu tadinya lembek, begitu diinjak telapak kaki Nabi Ibrahim tercetak di situ. Kalau kita lihat, kita lihat kaki footprintnya Nabi Ibrahim di batu itu. Dan batu itu bisa diperintah. Ayo naik, dia naik ke atas.
Jadi Ibrahim ibaratnya itu seperti lift naik ke atas, naruh batu di atas. Dia membangun Ka'bah dengan bantuan batu makam Ibrahim. Jadi yang membangun Masjidil Haram adalah Ibrahim dengan Ismail. Kemudian cerita tentang Sarah. Tibalah saat di mana Sarah kedatangan malaikat, Ibrahim dan Sarah menyatakan bahwa Sarah akan hamil. Kata Sarah, "Hukam, mana mungkin saya hamil? Saya sudah 90 tahun umurnya." Dan kata malaikat, inilah ketetapan Allah. Apa ketetapan itu yang terjadi. Tidak lama kemudian Sarah hamil pada umur 90 tahun. Melahirkan bayi laki-laki, diberi nama Ishak. Dalam satu kaul, Ishak itu berarti tersenyum. Karena waktu disampaikan bahwa mereka akan dapat anak, mereka tersenyum. Mana mungkin udah 90 tahun. Namanya Ishak. Dan dengan Ishak inilah Ibrahim membangun Masjidil Aqsa. Dalam satu kaul jaraknya 14 tahun, satu kaul jaraknya 40 tahun. Allah alam. Tapi yang pasti Ibrahim membangun Masjidil Aqsa dibantu putranya Ishak. Jadi dua masjid suci, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu dua-duanya dibangun oleh Ibrahim. Jadi Hashim itu salah kalau katanya Aqsa dibangun oleh dinasti Umayyah, oleh Malik bin Marwan, Abdul Malik bin Marwan. Tidak. Abdul Malik bin Marwan itu membangun the Dome of the Rock, Kubti Sahra, kubah emas. Nah, ketika di belakang hari Masjidil Aqsa ini menjadi tempat ibadah nabi-nabi dari Bani Israel. Di zaman Nabi Sulaiman dibangun sangat megah sekali, tapi kemudian dirusak oleh bangsa Babylon. Di waktu Nabi Daud dibangun kembali, juga dirusak oleh bangsa Romawi. Jadi pada waktu Islam menentukan Yerusalem, itu sedang dalam kekuasaan Bizantium. Sedang dalam kekuasaan Bizantium, Umar lah yang kemudian menundukkan Yerusalem. Umar itu memerintah, beliau adalah khalifah kedua. Setelah Nabi wafat, khalifah pertama namanya Abu Bakar. Ini adalah sahabat dan mertua Nabi. Karena putri Abu Bakar Aisyah dinikah oleh Nabi. Cuma 2,5 tahun Abu Bakar menjadi khalifah. Beliau meninggal dunia, digantikan oleh Umar. Umar memerintah selama 10 tahun. Dari tahun 634 sampai tahun 644. Di tahun 617, beliau mengirim pasukan untuk menundukkan Yerusalem. Jatuhlah Yerusalem di tangan Islam. Tapi si raja, pendeta, pemimpinnya, dia nggak mau menyerahkan kunci kecuali kepada Umar. Umar pun kemudian datang ke Yerusalem menerima kunci. Lalu si pendeta diajak berkeliling, diajak masuk ke dalam gereja. Umar masuk ke dalam gereja. Dan si pendeta menawari Umar untuk sholat di dalam gereja. Umar tidak mau. Umar tidak mau karena dia takut nanti gereja itu dirubuhkan, dijadikan masjid. Beliau mengeluarkan maklumat, tidak boleh merusak gereja, tidak boleh melarang orang-orang Nasrani melakukan ibadah. Zaman dulu Islam itu sudah betul-betul namanya apa tuh? Namanya toleransi beragamanya tinggi sekali. Dilindungi, dijaga oleh Umar, tidak boleh merusak gereja, tidak boleh mengganggu orang-orang Nasrani melakukan peribadatan. Umar kemudian membangun masjid di tempat di mana dulu Masjidil Aqsa didirikan. Jadi Umar lah yang membangun Masjidil Aqsa yang sekarang kita lihat itu Umar yang bangun, tapi itu tempatnya adalah Masjidil Aqsa yang dulu dirubuhkan oleh bangsa Romawi. Disitulah kemudian Umar membangun masjid yang sekarang kenal sebagai Masjidil Aqsa. Inilah masjid tempat yang oleh Israel diperebutkan karena dia bilang di bawahnya itu ada tempat, ada kuil saya, makanya dia merubuhkan. Ketika perang tahun berapa itu? Oh ya, tahun 67, perang 6 hari. Kemudian Israel kemudian berhasil mengambil sebagian dataran Golan, sebagian Sinai, dan termasuk menguasai Yerusalem. Di waktu itu mereka mau merubuhkan Masjidil Aqsa. Mereka bilang ini dulunya kuil saya. Di bawah sini ada kuil saya mau bangun kembali kuil saya. Tapi kemudian umat Islam sedunia protes. Waktu itu Israel belum sekuat sekarang, belum punya nuklir. Ya, akhirnya dia nggak jadi merubuhkan Masjidil Aqsa. Akhirnya dia tetap ibadah di Masjidil Aqsa, tapi di bagian luarnya yang kita bilang dinding ratapan. Nah, dinding ratapan itu sebagian dari dinding Masjidil Aqsa. Mereka ibadah di situ. Itulah bukti bahwa itulah Aqsa. Orang-orang Yahudi pun masih sholat di dinding ratapan tersebut. Jadi keliru kalau dibilang Aqsa dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan. Yang dibangun itu dinasti Umayyah itu Dome of the Rock. Jadi yang paling penting ini orang bahaya ini Snuk Orogronya zaman sekarang. Zaman dulu orang Belanda ada namanya Snuk Orogronya yang merusak Islam sampai perang Aceh itu kemudian menjadi salah, kita kenal Husnul Orogronya itu yang kemudian menyebarkan Islam secara salah.
Nah, Bapak Ibu anak sekalian, saya sebenarnya kepengen menurunkan satu ilmu yang saya takut itu akan hilang. Cuma saya siapkan dulu ya. Karena saya mau siapkan lampiran kertas. Inilah 1.000 nama-nama Allah. Sementara orang cuma tahu nama Allah cuma 99. Ini 1.000 nama Allah ini adalah dulunya diturunkan hanya pada para orang-orang tua kita, para sahabat Nabi Umar, Abu Bakar, Ali, turunkan ke rekod-rekod sampai di tangan kita kemudian di belakang hari. Ini yang dijamin siapapun orang baca ini dia nggak akan masuk ke neraka. Itu kalimatnya begitu, bukan kata saya, kata mereka. Siapa orang mau baca setiap hari nama-nama Allah ini diharamkan neraka berarti dia nggak akan masuk neraka. Ya sekarang itu udah 1.000, nggak mungkin saya baca 1.000 sekaligus gitu ya. Mungkin saya akan imlakkan Bapak Ibu ikutkan mungkin 30 atau 50 kalau keburu. Kalau 30 berapa tahun gitu tuh? 30 minggu berarti ya. 30 minggu ya. Nggak lama juga. Mungkin supaya nggak terlalu banyak. 30 setiap 30. Nanti saya bikinkan kertasnya, tulisan saya kirim lewat WA. Supaya orang bisa pegang WA-nya bisa dibaca. Ada lagi yang minta saya ceritakan tentang ilmu hadis. Ini kalau saya ceritakan ilmu hadis akan panjang sekali. Dan saya lagi berpikir apa ya perlu sih sampai kepada hal detail soal ilmu hadis. Kita tuh kan udah cukup tahu asal ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis doif. Buat kita sudah pekerjaannya untuk imam-imam besar Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ahmad bin Hambal, Baihaqi, Ibnu Majah. Sudah alhamdulillah kita terima bersihnya aja. Nggak usah mau melihat ini apakah ini mauquf hadisnya berarti di tengah-tengah. Tapi kalau perlu boleh kita bahas sedikit. Nah, sekarang waktunya diam lima. Saya lagi pengen ngajak ngaji. Kenapa Bapak Ibu ikut saya ngaji? Karena orang ngaji itu sebenarnya ada bagian dari talqin. Bagian dari talqin kalau Bapak Ibu ngikutin ngaji saya, insya Allah kita akan sama-sama. Kita akan sama-sama terus di dunia, kita sama-sama di akhirat, kita sama-sama. Saya cuma minta kirimkan Fatihah sekali buat Rasulullah, kirimkan buat saya sekali Fatihah. Itulah tali untuk menghubungkan tali rohani kita. Dengan itulah saya alhamdulillah saya bisa tangkap santet yang bukan buat saya. Ini buat orang kirimin saya Fatihah. Itu otomatis, automatically itu. Karena antara dia dan saya ada hubungan rohani, ada hubungan jiwa. Antara saya dan guru saya juga ada hubungan jiwa. Beliaulah yang menyampaikan tangan kita ke tangan-tangan yang di atasnya. Kalau nggak mungkin. Rasulullah yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak mungkin kita sampai kepada Rasul kecuali melalui tangan seorang guru. Seorang guru yang memang tangannya sampai ke Rasulullah. Kalau enggak bagaimana menyampaikan tangan ke tangannya Nabi, tangannya sendiri nggak sampai gitu. Jadi ikutin saya ngaji. Insyaallah barakah. Maghrib jam berapa? Ya, Pak. Itu sebenarnya ngajinya kalau mau ngaji komplit itu adanya di buku hijau. Jadi kalau kita ngaji dulu, kalau saya ngaji ya, apa itu bukan online, offline ini kita baca buku hijau ini. Jadi saya pengen semuanya punya buku hijau ini. Ini ajaibnya buku ini sudah dijual di online. Sebenarnya saya nggak tahu gitu. Itu sebenarnya pembajakan sebetulnya. Saya nggak minta royaltinya kok. Kembali minta izin gitu. Ini minta izin pun tidak gitu. Sudah di, di, dijual di online, di macam-macam online. Harganya berbeda-beda. Ada 33.000, ada yang 55.000. Hebat online. Buku orang dibajak begitu aja. Saya sih nggak apa-apa. Itu buku tersebar nggak apa-apa. Cuman buat minta izin gitu. Minta izin respan satunya kan begitu ya minta izin. Jadi kalau mau beli di online juga ada. Kalau minta ke kita boleh kok cuma dua saya kasih. Kalau mintanya 20 nggak boleh harus ganti ongkos cetaknya. Ganti ongkos cetak. Jadi kalau dua aja saya kasih. Biar saya yang bayar ongkos cetaknya. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأبي فجر إبراهيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى حضرة النبي آدم عليه السلام ومن هو
وبإدريس ونوح وهود وصالح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام وإسماعيل عليه السلام وإسحاق عليه السلام ويعقوب عليه السلام ويوسف عليه السلام وأيوب عليه السلام وشعيب عليه السلام وذو عليه السلام وموسى عليه السلام وهارون عليه السلام وداود عليه السلام وسليمان عليه السلام وإلياس عليه السلام ويونس عليه السلام وزكريا ويحيى عليه السلام وعيسى عليه السلام وسلم عليه السلام ولقمان الحكيم عليه السلام والحضر الجميع الأمين المرسلين السلام عليكم يا الله ورحمة الله وبركاته. بإذن الله تعالى أسألك البركة والشفاعة والكرامة والإعزاز والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى رسالة Nabi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talha wa Sayyidin wa Abdurrahman ibni Auf wa Abi Baidah Amir Jaruh wa Jubair wa Salman al-Faris wa Ibnu Abbas wa Hamzah radhiyallahu anhum wa jami'i sahabati Rasul ajmain wa sulihim wa furu'ihim wa hibaitihim wa hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وإلى روح جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغربها في بارها وبحرها من يمينها إلى شمالها خصوصا إلى حضرة سيدنا مولانا شيخ محي الدين عبد القادر جيلاني وشيخ القاسم جنيد البغدادي وشيخ ويس قرني وشيخ جنيدي النقشبندي وسمت البداوي وسمت الرفائي وسمت البني وسمت التيزاني وشيخ إبراهيم الدم إبراهيم الهواس وإبراهيم الهروساني وسيد الشيخ جعفر الرشيدي وشيخ أبو يزيد البستمي وشيخ يوسف الحمداني وشيخ الحسن الكوني وشيخ معروف الهلي وشيخ زري السبتي وشيخ حبيب الأعظمي وطيبة الصفية وأصولهم وفروعهم وأهل بيتهم. السلام عليكم يا الله ورحمة الله وبركاته. بإذن الله تعالى أسألك البركة والشفاعة والكرامة والإجابة والسلام على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semula hadrati Syekh Jumadil Kubro yang Sunan Gresik Maulana Maghribi Maulana Ishaq wa ila yang Sunan Ampel dan Sunan Giri Zainal Yakin Sunan Gunung Sunan Derajat Sunan Kadijaga Sunan Muria Sunan Kudus Syekh Ja'far Sodik Sunan Gunung Jati Sarif Pemimpin Gunung Sundung Cirebon Penyimas Penatlah Masaban Bahwa Rasul Sang Jabon Girang Syekh Mursadatilah Syekh Bayazat Rafi Mi'am Yakulan Gunung Sundung Gunung Jati Rasulihim Ibrahim Ahli Baitim Sabankan Bulan Hasan bin Karaman Ratu sebagai Kimul Zaman Muhammad Sultan Haji Syekh Mansur Sultan Abu Sabar Syekh Sultan Abdul Fakir Syekh Sultan Mali Perabur banyak saudara Tugas Siban Taka Syekh Paranji Keterampilan Segiri Husain Habib Husain bin Abu Bakar Alai Suara Batang Habib Muhammad Abdul Rahman Alawi Kampung Banan sebagai Minggu Binyamin Muslimuddin Sayyidahum Al-Fatihah. Alhamdulillah minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأبو يحيى عليه السلام وأبو ياسر القدير الجيلاني وأبو يمين بن يمين وأبو فجر إبراهيم سيد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil kuki wajibati alayya wali masyaihina wali hunina wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat wa atubilaih. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil kuki wajibati alayya wali masyaihina wali hunina wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat wa atubilaih. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil kuki wajibati alayya
ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار 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 اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحين ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي ورسولا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وانتظروا يصدهم بلا ويغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسوله وقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو
رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عليكم للمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك الذكر فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك رفعنا لك الذكر فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك الصدر ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك الذكر وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك الصدر ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك الذكر وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك الذكر وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك الذكر وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر يا ربي ولنا سبحانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. Ini udah ada suaranya.
Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah bihamdihi walhamdulillah. Alhamdulillah, 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 min kulli halin wa nikmatin, wallahu akbar, Allahu 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 Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، 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 لا
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله، الصادق الوعد الأمين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله، الصادق الوعد الأمين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله، الصادق الوعد الأمين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله، الصادق الوعد الأمين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله، الصادق الوعد الأمين. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Hamdi subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah bihamdi, 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 العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله 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 العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم استغفر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم على محمد صلى الله عليه وسلم.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa. Kenapa kita harus berdoa dalam hidup kita? Karena kata Nabi, ini dalam Quran sebetulnya. Cuma dijelaskan lagi oleh Nabi dalam hadis beliau. Manusia itu ketika di perut ibunya 40 hari, dia cuma sperma, cuma nutfah. 40 hari kemudian dia menjadi alaqah, segumpal darah. 40 hari kemudian dia berupa mudghah, segumpal daging. Nah, dalam kandungan 120 hari Allah meniupkan ruh dan menuliskan nasibnya. Jodohnya, susahnya, senangnya, hidupnya, matinya. Setiap detik perjalanan hidup orang sudah tertulis dalam kitabnya. Dan tidak ada yang bisa merubah tulisan tadi kecuali doa. Lalu kudu ila doa. Waalaikum doa kata Nabi. Doalah kekuatan bisa menghapuskan tulisan Allah di langit. Umur pun bisa kita tawar. Rezeki bisa kita tawar. Meskipun ada yang tidak bisa kita tawar. Apa itu? Kelahiran bayi. Karena dalam Quran, dalam Alastu birabbikum, pada Sahidna dalam surat Al-Baqarah, tafsirnya itu yang pertama kali Allah ciptakan setelah Nur Muhammad adalah ruh manusia. Seluruh manusia dari ruh Adam alaihissalam sampai ruh cucu-cucu kita buyut-buyut di bawah itu sudah ada semuanya. Sudah tertulis dia akan rahim dari lahir siapa, dibuahi oleh siapa. Jadi ini sudah tidak lagi bisa dirubah. Jadi kalau orang datang ke saya minta soal jodoh, ini yang paling susah. Karena kalau dia ditakdirkan dibuahi oleh seseorang laki-laki, dia akan kawin ke situ. Apapun yang bisa kita minta, cuman kalau tadinya dia orang bukan Muslim, kita minta kepada Allah supaya dijadikan Muslim. Itu bisa kita rubah. Tapi kalau nasibnya semua sudah tertulis semua. Jadi doalah kekuatan bisa menghapuskan tulisan Allah di langit. Dan berdoalah. Kata Allah dalam Al-Quran, "Fa'idha salaka ibadi anni fa'inni qarib ujibu da'wata da'i dada'an." Kalau mereka bertanya, katakan aku dekat, kata Allah. Aku mengabulkan doanya orang sungguh-sungguh berdoa kepadaku. Ayo kita sungguh-sungguh berdoa. Jangan cuma mulut yang berdoa. Harus hatinya ikut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengharapan, dengan sungguh-sungguh kita minta kepada Allah. Ya, amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا ما علم الله وزينة ما علم الله وملء ما علم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ولجميع الأنبياء والمرسلين في كل لمحة ونفس بعدد كل مأمون لك إلهنا ya Allah. Berkumpul bersimpuh kami di hadapan-Mu. Kami hamba-Hamba-Mu yang berdosa selalu mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Terimalah puja dan puji kami. Syukur terima kasih kami atas segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umum, nikmat makan, nikmat minum, nikmat tidur, nikmat sehat, nikmat sejahtera, nikmat kaya raya, nikmat diberikan harta berkecukupan, nikmat yang tidak sanggup kami hitung satu persatu. Ya Allah, ya Allah. Terima kasih ya Allah. Nuhun, Nuhun ya Allah. Walakal hamdu kullu, walakal syukru kullu, walakal mulku kullu, walakal khalqu kullu, biyadikal khair kullu, wa ilaika yarjul amru kullu. Ilahana. Limpahkan rahmat dan kasih sayang. Limpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, maghfirah. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Maafkan segala kekurangan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah. Engkau cegah kami dari bergunjing sering kami melakukannya. Engkau cegah kami dari berdosa sering kami melakukannya. Begitu banyak dosa dan maksiat kami perbuat. Engkaulah Tuhan kami, Tuhan tempat kami bergantung, tempat berlindung, tempat memohon. Ampuni dosa kami ya Allah, ya Allah. Ampuni dosa kami. Engkaulah Tuhan kami, berfirman di dalam kitab suci. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw amsahum zakaru fastaghfiru wa yaghfiru dzunuba illa Allah. Engkaulah Tuhan tempat kami mohon ampun. Ampuni dosa kami ya Allah. Bersihkan hati kami. Bersihkan dari dosa, dari penyakit hati. Bukakan mata hati kami agar kami dapat ma'rifah, agar kami dapat mencintai-Mu. Karuniakan kami ilmu laduni. Ilahana. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat
Ampuni mereka ya Allah. Rahmat-Mu lebih luas dari dosa-dosa mereka. Rahmat-Mu lebih luas dari maksiat-maksiat mereka. Berikan mereka kekuatan agar dapat melaksanakan perintah-Mu. Berikan mereka kekuatan agar dapat menjauhi larangan-larangan-Mu. Wala hawla wala quwwata illa bika. Wala hawla wala quwwata illa bik. Ilahana. Engkaulah Tuhan kami. Berfirman di dalam kitab suci-Mu. Ya muhamlahu may yasya'u wa yusbitu indahumul kitab. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, kami harus meninggal dunia di bulan ini, di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, kami harus meninggal dunia di bulan ini, di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami, mantu-mantu kami harus meninggal dunia di bulan ini, di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami, mantu-mantu kami harus meninggal dunia di bulan ini, di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Berikan kepada kami semuanya tambahan umur yang banyak untuk buat kami ibadah kepada-Mu ya Allah, sampai umur kami dari 90 tahun di dalam sehat, di dalam taat, di dalam ridho-Mu. Berikan kepada kami semua tambahan umur yang banyak ya Allah untuk buat kami ibadah sampai umur kami di atas 90 tahun di dalam sehat, di dalam taat kepada-Mu, di dalam ridho-Mu. Jauhkan dari godaan setan. Jauhkan setan dari kami ya Allah. Sebagaimana jauhnya mereka dari rahmat Engkau. Putuskan setan dari kami ya Allah. Sebagaimana putusnya mereka dari rahmat Engkau. Berikan kami kekuatan iman Islam pada lahir batin jasmani rohani. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi larangan. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-larangan-Mu ya Allah. Berikan kami kekuatan agar dapat selalu bersyukur atas segala nikmat yang Kau limpahkan. Berikan kami kekuatan agar dapat selalu bersabar setiap langkah hidup kami ya Allah. Wala hawla wala quwwata illa bika. Wala hawla wala quwwata illa bika. Wala hawla wala quwwata illa bik. Ilahana. Engkaulah Tuhan kami. Memohon kami kehadirat-Mu. Limpahkan kami rezeki yang luas, yang halal, yang banyak untuk kami ibadah kepada-Mu. Limpahkan kami rezeki yang luas, yang banyak, yang halal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin bi agadi an rizqi wa nutuha. Ya basitul ajab syutur rizqi liman yasha bi ghairi hisab. Ubsut alaina rizqan wasi'an halalan. Ubsut alaina rizqan wasi'an halalan min kulli jihatin min huzaini wa bika. Bi ghairi manati mahlukin bi mahdi barika wa karomika ya Rahman. Ilahana. Sembuhkan kami dari segala penyakit yang kami derita ya Allah. Anta syafi, anta syafi, la sifat sifat la Sekoman ya Allah. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta. Alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allah kana wala misal yakun rahmat wa ta'ala bil halalin azim. Na'lamu anna ma'ana kulli shay'in qadir wa anna ma tahadu kulli shay'in ilmu. Allahumma najib wajhikal karim wa bi ismikal azim bi kalimatil hitamati min syarri virus corona min syarri maradi diabetes min syarri maradi cancer min syarri maradi stroke min syarri kulli maradin anta ahli min asyatiha. Inna rabbana la syaratin mustaqim. Allahumma inna najib wajhikal karim wa bi ismikal azim bi kalimatil hitamati min syarri virus corona min syarri maradi diabetes min syarri maradi stroke min syarri maradi cancer min syarri kulli maradin anta ahli min asyatiha. Inna rabbana la syaratin mustaqim. Allahumma inna najib wajhikal karim Allahumma inna najib wajhikal karim wa bi ismikal azim bi kalimatil hitamati min syarri ma anta ahli min asyatiha. Allahumma anta taksibul mughram wa ma'asam. Allahumma yarjamu jintuka wa li afwadika wa la yanfa'u dzal jadi min kajat subhanakallah wa bihamdika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsiran katsiran wa la yaghfiru dhunuba anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lana jurmana khata'ina kullahu ikahu wa julahu wa awalahu wa akhirahu wa laniyatahu wa sirruhu. Allahumma anna wasbirna wahdina li ahsanil amali wal akhlaq innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha la yasifu sayyi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin.
نعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وسوء العدل. اللهم إنا نعوذ بك من الهم، نعوذ من التردي، نعوذ من الغرق والهرق والهرام، ونعوذ بك أن يتهبد سيئة عند الموت، ونعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، ونعوذ بك أن أتلدي. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك عجل الكسل، نعوذ بك الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلق ونحن عبدك ونريك بك وسطأنا نقول لك بنعمتك علينا ونقول لك بذنوبنا فاغفر لنا يا الله، فاغفر لنا يا غفور رحيم، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعوذ بك من شر الناس. اللهم إنك تعلم أسرارنا وأعلاننا ذنوبنا، نسألك إيمانا بصيرا قلوبنا ويقينا صدقا حتى نعلم أنه ليصيبنا إلى ما كتبت لنا وأردنا ما قسمت لنا يا ذا الجلال والإكرام. نعوذ بك من جول نعمتك وتهول عافيتك وفجاءة نعمتك وجميع سخاوتك. نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا ينشأ ومن نفس لا يسبأ ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفو والغنى. اللهم إنا نسألك العلم نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا ورزقا واسعا حلالا ورزقا واسعا حلالا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل سقم. نسألك العافية في الدنيا والآخرة. نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عورتنا وأمن عورتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن أيماننا ومن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك من تحتنا. اللهم أعفنا في أبناننا أعفنا في أبصارنا أعفنا في أسمائنا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، نعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. نسألك العلم النافع، نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وجيرة في العلم بركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حامل علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم طويل أعمارنا، اللهم طويل أعمارنا، اللهم طويل أعمارنا وزاهي أجسادنا واقضي حاجاتنا واكسر أموالنا ونبير قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا في طاعتك وطاعة رسولك مرضاتك واجعل من الفائزين في الدنيا والآخرة واجعل من الفائزين في الدنيا والآخرة واجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى واحفظنا بما غبت عنه ولا تكلنا إلى أنفسنا وحضرتنا يا من لا تدري الذنوب ولا تنفذ المغفرة. هب لنا ما لا ينفذك واغفر لنا ذنوبك إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من جميع البلاء. نسألك تمام العافية، نسألك تمام العافية، نسألك دوام العافية، نسألك الشكر على العافية، نسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أسقنا سبا يسيرا. نسألك من الخير كله ما نعلم، نسألك من خير ما أسألك من بلاد الصالحين ونعوذ بك من شر ما أسألك من بلاد الصالحين. نسألك من خير ما أسألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما أسألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان ولك البلاغ والحمد ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع. ربنا آتنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلهنا يا الله ya Allah, memohon kami kehadiratmu. Kabulkan segala hajat keinginan kami yang bagus-bagus ya Allah. Kabulkan segala hajat keinginan kami yang bagus-bagus. Kabulkan segala hajat keinginan kami yang bagus-bagus. Memohon kehadiratmu ya Allah. Jadikan kami dan seluruh keturunan kami, anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit, cucu-cucu, sampai terus sampai 7 semuanya. Jadikan orang saleh, orang-orang yang takwa kepadamu, orang-orang yang berhaji jauh kajian dunia akhirat. Memohon kami kehadiratmu ya Allah, dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami, dengan segala dosa dan maksiat di hati kami, dengan segala kekotoran jiwa kami. Memohon kehadiratmu ya Allah, Tuhan kami yang maha suci, Tuhan kami yang maha kuasa, Tuhan kami yang maha agung. Memohon dengan segala keagungan cahaya wajah-Mu,
dengan segala kemuliaan, ketinggian, kekuasaan dirimu. Kabulkanlah permohonan kami, kabulkanlah permohonan kami, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Bikaramati ya biya Hujair Ibrahim, bikaramati ya biya ini Benyamin, bikaramati ya biya Syekh Jailani, bimujati bi salam, bimujati salam, bisallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya arhamar rahimin, hadi azizul hakim. برحمتك يا قوي المتين، برحمتك يا غفور الرحيم، برحمتك السلام المؤمن، برحمتك محمد العزيز، برحمتك مصور الحكيم، برحمتك سميع العليم، برحمتك يا بصير الصديق، برحمتك علام الغيوب، برحمتك رزيق الرزاق، برحمتك خليق البري، يا رب يا رب برحمتك قولي الحجر، برحمتك مجيب الدعوات. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه عدد ورضا نفسه وجلس عن ملك كلمته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وابويا الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.